آپ سامنے آ جائیں تو مہربانی فرمائیں، یہاں قریب آ جائیں ذرا، آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہم السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق، تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم ان جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاتر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ ذرا قریب آ جائیں، میرے آگے آ جائیں، تسی کھلے ڈلے رہو گے تو گپاں شپاں گھٹ مارو گے کہ آج مہربانی کراؤں مجمع آگے ہی تھوڑا یا آپ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جتنے یہاں پہ چل کر آئے ہیں آپ کے جو مشکلات ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں سے حل فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں انہیں مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہے اجازت کے بعد شروع کی جائے؟ آپ جتنے میرے پاس موجود ہیں یہ میرے لا تعداد ہے، بس ہونا یوں ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میرا دل بھی لگ جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ تسی ان سامنے آؤ نا ذرا، یہ بندہ کیمرے چرے تو بندہ دھیان رہتا ہے مل کے۔ مالک سلامت رکھیں، ماشاءاللہ۔ اب تین ذاکرین سامنے بیٹھے ہیں، آپ جانیں گے کہ لفظوں کی قیمت کیا ہے، آپ ہی بولیں گے، آپ ہی داد دیں گے، باقی جو بولیں گے ان کا میں شکر گزار ہوں۔ ایک آیت سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ارشاد خدا بندی ہے، وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک امام مبین میں جمع کر دیا، ہر چیز کو امام مبین میں رکھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب یہ صحابی بیٹھا دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اس نے تو سوالوں کے جواب ہی غلط دیے ہیں، اب میں صحیح جواب دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ امام مبین کون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ امام مبین قرآن ہے۔ فرمایا غلط۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا غلط۔ جب چار صحابی بیٹھ گئے، سلمان نے کہا یا رسول اللہ امام مبین نہ قرآن ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ تورات ہے، یہ امام مبین ہے کون؟ جس میں اللہ نے پوری کائنات کا علم جمع کیا، ہر چیز کو رکھ دیا، بس اللہ کے رسول نے بس اشارہ کیا، ایک ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہاذا 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 ابن ابی طالب، دنیا کو بتا دو جو امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کو رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رہے۔ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو، مل کے حیدری یا علی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کتنا اچھا بول رہے ہیں، بعض یہ چنا ہوا مجمع جو میرے ساتھ بول رہا ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پہ لا تعداد لوگوں ہزاروں کا مجمع پھر بات ہو، نہ نہ نہ، کیونکہ مجمع کی
میں آسان کر دیتا ہوں لفظ، کیونکہ یہاں پہ فرش عذا پر وہ ملائکہ بھی موجود ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. جب ذکر علی ہو تو وہ بھی واہ واہ کرتے ہیں. امام مبین کون؟ امام علی علیہ السلام. ہر چیز کا علم علی میں رکھ دیا، چاہے سخاوت ہے، چاہے بہادری ہے، چاہے علم ہے، چاہے تقوی ہے. یہ تمام صفات ہیں. صرف ایک صفت پہ بات کرنی، مشکل کشا. کہ ہم امام علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ پریشان تو نہیں ہے؟ اس ذکر کے صدقے میں آپ کے چہرے پہ رونق آئے. حیدری ایک صفت پہ بات کرنی ہے کہ مشکل کشا. ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا. مشکل کشا کہتے کیوں ہیں؟ علی نے کس کس کی مشکل کشائی کی ہے؟ اشارہ اگر سمجھیں تو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتے ہیں. کتاب کا نام ہے القطرہ، نجف سے شائع ہوئی. اس میں روایت مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، یہ جو علی ہے نا یہ عام شخص نہیں. فرمایا ہر نبی کے ساتھ علی چھپ کے رہا، میرے ساتھ ظاہر میں رہا. حیدری یعنی ہر نبی کے ساتھ ابو طالب کا بیٹا چھپ کے رہا، میرے ساتھ ظاہر میں رہا. ایک صفت پہ بات ہونی ہے مشکل کشا. علی کو مشکل کشا ہم کہتے کیوں ہیں؟ کتاب کا حوالہ نوٹ کے وسیلۃ المعاد، یہ فارسی کتاب ہے، قم المقدس سے شائع ہوئی ہے. اس میں روایت موجود ہے ایک جن آیا. کون آیا؟ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما تھے. یہ انسانی شکل میں آ کر بیٹھا، کچھ مسائل دریافت کر رہا تھا کہ اچانک تاریخ کہتی ہے مسجد کی دہلیز میں، مسجد میں پہلا قدم ابو طالب کے بیٹے علی کا آیا. یہ جو جن تھا نا اس نے اپنی فطرت کو بدلا، جسامت کو بدلا. یہ ایک کیڑے کی شکل میں ہو گیا. یہ اب اللہ کے رسول کی پشت کی طرف آیا. اب جتنے صحابی تھے ان کے بدن، یا رسول اللہ بندہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے غائب، گیا کہاں پہ؟ یہ پیچھے سے بولا یا رسول اللہ مجھے پناہ دیجئے. کہا تجھے کس چیز سے پناہ دوں؟ رحمت اللہ عالمین کے پہلو میں بیٹھا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ جوان جو بھی ابھی مسجد میں آیا ہے اس سے پناہ دیجئے، مجھ پہ خوف طاری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ بتا تو میری خدمت میں پہلی مرتبہ آیا ہے، تو نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا، تیری ملاقات اس سے کب ہوئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو نے مجھ سے پہلی مرتبہ ملاقات، میرے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میں آج کا جن نہیں، میں نوح نبی کے زمانے کا ہوں. میں نے پہلے کہ مشکل کشا بتانا ہے علی نے کب کیسے کس طرح مشکل کشائی کی. اسی داستان پہ بول پڑیں گے تو دوسری داستان پڑھیں گے، ورنہ اسی پہ نوکری تمام. اب جو صحابی تھے نا ان کے بدن تو یوں کانپ رہے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے واپس انسانی شکل میں آ. میرے صحابی بڑے پریشان ہیں. اب وہ کیڑے سے پھر انسانی شکل میں بن کے سامنے بیٹھا. امام علی دائیں طرف بیٹھے. اب یہ دیکھ رہا ہے ابو طالب کے بیٹے کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھبرا نہیں، علی میرا عبد ہے، یہ میری اجازت کے بغیر کچھ کرتا نہیں. تو بیان کر تو کب سے اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نوح نبی کے زمانے کا جن ہوں. کتاب کا نام یاد ہے وسیلۃ المعاد. کہتے نوح نبی جب طوفان نوح آیا میں جس طرف دیکھتا، جس سمت دیکھا بس پانی ہی پانی. کہتے ابلیس نے مجھے کہا کہ نوح کی کشتی کو پلٹا دے. کہتا میں جیسے قریب آیا کشتی کے ایک رکن میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے قریب ہی تھا کہ کشتی کو میں پلٹ دیتا. ابھی پلٹنے ہی لگا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک مشکل کشا آ گیا.
کہتے ہیں جیسے ہی وہ آیا اس نے تلوار کے ایک وار سے میرا دایاں ہاتھ کاٹا، اور وہ اللہ کی طرف سے مددگار بن کر آیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دلیل دے، تیرا دایاں ہاتھ کٹا کیسے؟ یہ جلدی سے اٹھا، اپنے جسم سے اس نے چادر کو ہٹایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا ہاتھ تو واقعی کٹا ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذرا یہ بتا، جو اللہ کی طرف سے مشکل کشا بن کے آیا، جس نے تیرا دایاں ہاتھ کاٹا، وہ تھا کون؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم ہے، جس نے میرا دایاں ہاتھ کاٹا، جو اللہ کی طرف سے مشکل کشا بن کے آیا، وہ کوئی اور نہیں آپ کا بھائی علی تھا۔ اللہ آپ کو سلامی، جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو، مل کے حیدری۔ یہ تھی پہلا موقع، یوں تو ہزاروں مقامات ہیں، قبلہ جب وقت ہو جائے اشارہ کر دیجئے گا۔ دوسرا مقام، ایک لمحے کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں، سورہ مومنون، ارشاد خدا بندی، ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی۔ کیا کی؟ بے آیاتنا، اپنی آیتوں، و سلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ کب بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو فرعون ہے نا، اسے جا کر بتاؤ کہ حقیقی خدا کون ہے، تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ فرمایا پالنے والے ان کا ایک بندہ میں نے قتل کر رکھا ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں سمجھ آ گئی ہے، جنہیں کبھی کھولیا بھی نہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں کبھی کبھی قرآن اردو ترجمے سے پڑھا کریں۔ قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا ہے کہ عرب کی زبان عربی تھی۔ قرآن تلاوتوں کے لیے، ہدایتوں کے لیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن بڑے ہیں پاکستان میں، مگر آپ سے ترجمہ پوچھ رہے ہیں ترجمے کا نہیں پتا، کیوں قرآن کبھی اپنی زبان میں پڑھا نہیں۔ کوشش کیا کریں ترجمے سے پڑھا کریں۔ فرمایا پالنے والے ان کا ایک بندہ قتل کر رکھا ہے۔ کب قتل کیا؟ ایک فرعون کا شیعہ، قرآن کے لفظ ہے، ایک موسیٰ کا شیعہ۔ موسیٰ کے شیعہ نے کہا یا نبی اللہ ادرکنی، میری مدد کیجئے۔ موسیٰ نبی نے مکہ مارا، قرآن کی آیتیں ہیں۔ بندہ کیا کمال کمال کے مکے تھے نبیوں کے، ایک مکے نال بندہ فارغ ہو گیا جی۔ فرمایا پالنے والے اس کا، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بندہ قتل ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ، اے موسیٰ ہم، اب دیکھیے موسیٰ تم تنہا نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہارون جائے گا۔ بے آیاتنا، بے آیاتنا، اپنی آیتوں کو بھیجیں گے۔ موسیٰ تم، ہارون، آیتیں، تم تینوں نہیں، بس سلطان مبین، اور سلطان مبین ساتھ جائے گا۔ اب میں نے بتانا یہی کہ سلطان مبین ہے کون۔ ذہن میں لفظ رہے مشکل کشا کیوں کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو لیا فرعون کے محل کے باہر، فرمایا کہ ہارون لباس اپنا بھی دیکھ، لباس میرا بھی دیکھ، کتنا سادہ ہے، جوتے سادے پہن رکھے ہیں، جس کے دربار میں جانا ہے خدائی دعویٰ کرنے والا، تکبر میں مبتلا، ہم سے پتہ نہیں بات کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب اس روایت کو لکھا آقا ہاشم بہرانی نے، آقا ہاشم بہرانی کہتے ہیں دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے کہ قریب سے ایک سوار گزرا جس نے کہا موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب آگے سوار، آقا ہاشم بہرانی کہتے ہیں سوار کی حالت کیا؟ سونے کی تلوار، سونے کا لباس۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون سونے کو پسند کرتا تھا۔ اب جیسے ہی سوار آگے آیا، یہ تکبر میں مبتلا، اس نے دیکھا نا موسیٰ اور ہارون آ رہے ہیں، جیسے ہی تخت پہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ ایک سوار آگے آ گیا، گھوڑے پہ کوئی سوار ہے، پیچھے دو شخص ہیں۔ اس نے یوں دیکھا، اس نے کہا پیچھے تو موسیٰ اور ہارون ہے، یہ آگے کون آ رہا ہے؟ آقا ہاشم بہرانی کہتے ہیں جیسے ہی سوار قریب آیا
اس کے روب اور دبدبا دیکھ کر سوار نے یہ کہا اے فرعون موسیٰ ہارون سے بات کر ورنہ تیرا سر یہیں پہ قلم کر دوں گا۔ اب آقا ہاشم بہرانی کہتے کچھ لمحے کے بعد فرعون کو ہوش آیا، یہ بولا نہیں، اس نے اشارہ کیا کہ سرکار آپ کے روب اور جلال کی وجہ سے آج بول نہیں سکتا، موسیٰ ہارون کو کہ کل آئیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار آج تو آپ کی وجہ سے بول رہا ہے، کل یہ بولے یا نہ بولے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو سلطان مبین تھا، سلطان مبین نے کہا موسیٰ مجھے پہچان، جس اللہ نے مجھے آج بھیجا ہے وہ کل بھی بھیج سکتا ہے۔ اب ہوا کیا، موسیٰ ہارون گھر چلے گئے، فرعون نے کہا جو مرکزی دروازے کے پاس سپاہی کھڑے ہیں انہیں لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ سپاہیوں کے بدن یوں لرز رہے، انہوں نے کہا آپ ہمارے خدا، انہوں نے کہا پھر میری اجازت کے بغیر سوار آیا کیسے؟ جبکہ میں نے کہا تھا موسیٰ ہارون آئے، انہوں نے کہا آپ کی خدائی کی قسم ہم نے تو کسی سوار کو نہیں دیکھا۔ آقا ہاشم بہرانی کہتے دنیا والوں پہچانا وہ سوار تھا کون؟ وہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مل کے حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دوسرا مقام کہ ہم علی کو مشکل کشا کہتے کیوں ہیں؟ چلیں آسان کر لیتے ہیں بات۔ یہ کیا ہے؟ انگوٹھی۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی میری انگوٹھی لیجئے، نگینہ ساز کے پاس لے کر جائیں اور اسے جا کر یہ کہنا ہے خوبصورت تحریر میں اس کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھ، دینے والا کون؟ محبوب خدا، جس نے تھامی وہ وجہ اللہ۔ انگوٹھی تھام کے بازار میں آئے، نگینہ ساز کی دکان پہ، کہتے ہیں انگوٹھی دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی سرکار دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں عام انگوٹھی نہیں، رحمت العالمین کی انگوٹھی ہے، اس کے نگینے پر خوبصورت تحریر میں لکھ محمد بن عبداللہ۔ اب جیسے آپ دکان پر جائیں سفر کریں، بسم اللہ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ اس نے کہا یا علی کچھ دیر بعد آئیے۔ امام جب واپس دکان پر آئے نا، اس نے کہا تمہیں میں نے ایک انگوٹھی دی تھی۔ اس نے کہا سرکار آپ کی انگوٹھی تیار ہے۔ امام نے یوں انگوٹھی تھامی، فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھ، تو نے لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ کہتا ہے سرکار آپ کی ولایت کی قسم لکھ تو میں محمد بن عبداللہ رہا تھا، اللہ جانے قلم نے کیسے لکھ دیا رسول اللہ۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جہاں پہ میرے محبوب کا نام آئے وہاں پہ کسی اور کا نام آئے۔ انگوٹھی کو تھاما، لے کے رسالت مآب پاس۔ اللہ کے رسول نے یا علی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ اسے اشتباہ ہو گیا، خطا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے یا علی میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ اب تاریخ کہتی ساری رات گزری، نماز فجر کا ہوا وقت، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے یوں انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی کے اوپر تحریر تھا محمد بن عبداللہ، جب پلٹا نیچے تحریر تھا علی ولی اللہ۔ ابھی علی سے پوچھنے ہی لگے تھے، چشمے زدن آنکھ جھپکنے سے پہلے جبرائیل نازل ہوا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کچھ نہ پوچھئے، آپ کا جو دل چاہا آپ نے انگوٹھی کے اوپر لکھوایا، اللہ کا جو چاہا اس نے انگوٹھی کے نیچے لکھوایا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مل کے حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو آپ کا دل چاہا آپ نے انگوٹھی کے اوپر لکھوایا، جو ہمارا دل چاہا ہم نے انگوٹھی کے نیچے لکھوایا۔ یاد رکھیے کہ جہاں پہ آئے نا محلہ کا نام وہاں پہ رسول کا نام، جہاں پہ رسول کا نام وہاں پہ علی کا نام۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے میں 3 گواہیاں، کیونکہ اللہ رسول علی ایک ساتھ۔ چلیں بات اور آسان کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین، آقا حافظ رجب البرسی کی لکھی ہوئی، یہ اردو ترجمہ پاکستان میں آ چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز امام علی کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ ایک یہودی مل گیا خیبر کا، جو یہ نہیں جانتا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ سفر کرتے 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 رستے میں ایک تالاب آیا،
وہ तालाब था नहीं, एक बस्ती थी जो डूब चुकी थी। इमाम अली साथ यहूदी ने सर से चादर उठाई, उतार के पानी पे रखी, उस पे सवार हुआ। साहिबे किताब लिखते हैं वो चादर यूं चलने लगी जैसे कश्ती चलती है। अब इमाम उसे देखते रहे, वो उस पार पहुंच गया, पलट कर कहता है, ऐ जवान शख्स, जो इल्म मेरे पास है, अगर तेरे पास भी वो इल्म होता तो तू भी इस पार आ जाता। इमाम ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, रुक, ठहर, देख। यहूदी कहता है इसने इतनी बात कर दी। यहूदी कहता मैं इस किनारे से देखने लगा। कहता है उस जवान ने अपने दाएं हाथ की उंगली से इशारा किया, जो पानी था वहीं पे जम गया। कहता चलता मेरे करीब आया, कहता मैं कदमों पे गिरा। मैंने कहा जवान शख्स, तेरे पास कौन सा इल्म है कि तूने पानी को जमा दिया? इमाम फरमाते पहले तू बता तेरे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास एक इस्मे आजम है जो मैंने तुरात में पढ़ा है। तुरात में मैंने ये पढ़ा था कि मोहम्मद का एक वसी है जिसका नाम अली है, अली इसमें आजम है। जब भी मुझ पे कोई मुश्किल आती मैं अली का नाम लेता हूँ, मेरी मुश्किल कुशाई हो जाती है। कहते जवान जरा तू बता तेरे पास कौन सा इल्म है? इमाम फरमाते जरा गौर से देख, जिस मोहम्मद के वसी का तू वास्ता देता है मैं उसी मोहम्मद का वसी अली हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। जो वक्त था मेरा तमाम हो गया। अल्लाह अकबर। आज जमाना में ये कहता है कि शिया अपनी मां बहनों को लेकर गली बाजारों में आ जाते हैं, ये रोते हैं, मातम करते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो, आज के बाद शिया कोई भी गली बाजारों में आएगा, क्या कभी किसी ने 3 साल की बच्ची को भी ताजियाने मारे हैं? जिन बंदों की हाय निकल गई मौला आपका पुरसा कबूल करें, जिनकी हाय निकल, कोशिश करना आपकी हाय निकल जाए, क्योंकि आंसू बस में नहीं होते, हाय बस में होती है। उलमा से सुना होगा आपने कि 2 बीबियां शाम से आती हैं, छोटी शहजादी बड़ी शहजादी से कहती है अम्मा ज़ैनब ये किसे रोते हैं, ये हाय क्यों करते हैं, ये मातम क्यों करते हैं, ये चीखे मार के क्यों रो रहे हैं? बड़ी शहजादी कहती तेरे बाबा को रोते हैं। छोटी शहजादी कहती अम्मा अगर ये मेरे बाबा को रोते इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता? मैंने उस शहजादी का जिक्र शुरू कर दिया जिसका नाम फातिमा है, लकब सकीना है। सकीना इसलिए कहा गया कि इमाम जब इसे सीने पे लटाते थे इमाम को तस्कीन मिलती, सुकून मिलता। तारीख के मौरखीन ने नाम सकीना लिख दिया। जब इमाम आए ना वापस मदीना, इमाम सज्जाद से पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कहां पे? इमाम एक लफ्ज कहा करते थे अशाम। उसने कहा यबना रसूलल्लाह सारे शहीद करबला में हुए, आप शाम का क्यों नाम लेते हैं? इमाम कहते शाम का एक मोड़ ऐसा आया जो सबसे दर्दनाक था मेरे लिए। मेरी 4 साल की बहन मेरे करीब आई, मेरे दामन में हाथ डाल के कहती भैया सज्जाद इस शिमर से कह मुझे तमाचे मारे, ताना ना दे। गरीब रो के कहते सकीना करबला से शाम तक तुझे इतने तमाचे लगे हैं, तेरे रुखसारों का रंग बदल गया है, अब तू क्यों शिकवा करती है? कहा भैया सज्जाद मुझे तमाचों का खौफ नहीं, ये ताना ऐसा देता है। गरीब रो के कहता मैंने बहन से पूछा ताना क्या देता है? कहा ये मुझे तमाचा मार के कहता है अब बुला तेरा गाजी कहां है, अब बुला तेरा अब्बास कहां है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। ये जो बंदे रो रहे अल्लाह पे रहम फरमाए। बस आखिरी जुमले तालिबे दुआ। इस यजीद ने बुलाया अपने दरबार में इमाम को, कल सज्जाद वतन वापस जाओ, आज तुम्हें रहा किया। इमाम जिंदान में आए, कम्मा ज़ैनब रिहाई मिल गई है। अली की बेटी रो कर कहती सज्जाद वतन जाने का शौक किसको है, जिसे था वो तो जिंदान में मर गई। बेटी थी वो मेरी। देखिए अम्मा ज़ैनब कहा करते थे इतनी वफा, इतनी तहजीब, इतना अखलाक। फरमाया बेटा सज्जाद मैं शाम की फातिहा हूं, हमने नहीं कहा मेरा हा कर, इसने खुद कहा है मेरी कुछ शर्तें हैं वो लिखवा ला।
کہا ماں حکم کیجئے. یوں کاغذ قلم لیا, اماں لکھوائیے. غریب کے ہاتھ کانپے. فرمایا بیٹا سجاد لکھ, جو شام غریبہ میں میری ماں زہرا کی چادر لوٹی گئی سے کہ واپس کر. میری دوسری شرط ہے میرے بھائی حسین کا کرتا واپس کر. بیٹے جو چیزیں ان بیبیوں کے ہیں وہ لکھوا, دربار میں جا. امام دربار میں آئے. آقا قزوینی سید محمد کاظم قزوینی قم المقدس میں دفن ہے, انہوں نے روایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں شراب کے نشے میں مست تھا. اس نے یوں دیکھا, اس نے کہا سجاد گئے نہیں؟ اس نے کہا میں تو جاتا ہوں, وہ جاتی نہیں. کہتی کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی ماں زہرا کی چادر مانگتی ہے, اپنے بھائی حسین کا کرتا مانگتی ہے. جتنا بڑا بغیرت تھا نا, ایک مرتبہ تک سے اٹھ کر کہتا ہے سجاد چادر کرتا یوں مانگ, تو جیسے لوٹنے والا کوئی ایک تھا. مجھے کیا پتا تیری ماں زہرا کی چادر کس کے پاس ہے, تیرے بابا کا کرتا کس کے پاس. امام فرماتے تو نہیں جانتا, میں بتاتا ہوں. یہ تیرے پہلو میں بیٹھا, اس کے پاس میرے بابا کا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں جا شبیر کا کرتا لے کر آ. اس نے بات نہیں سنی کیونکہ امام کا حکم تھا. جب یزید نے کہا نا, اشارہ کیا, یہ بھاگتا ہوا گیا, کرتا لے کر آیا. ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا, یزید نے یوں دربار میں کرتے کو کیا. کہتا سجاد مجھے کوئی جگہ بتا جہاں پہ تیر کا نشان نہ ہو, جہاں پہ خنجر کا نشان نہ ہو. تیری پھوپھی کرے گی کیا؟ کہا کچھ نہیں کرے گی, بس قیامت کا گواہ بنا رہی ہے. بس گٹھلی کو سمیٹا, زندان میں آ گئے. بس آخری جملہ طالب دعا. گٹھلی کو کھولا, کہا ماں زینب یہ تیری ماں زہرا کی چادر, یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا, یہ فلاں بی بی کی چیز, یہ فلاں بی بی کی چیز. آقا قزوینی کہتے ہیں ایک چیز ایسی بچی, سجاد دیتے کسی کو نہیں, جلدی سے ابا کے دامن میں چھپایا اور خون کے آنسو رونے شروع کیے. علی کی بیٹی فرماتی سجاد چھپاتا کیا ہے, دیتا کیوں نہیں؟ غریب رو کے کہتے ہیں اماں یہ چادر کرتا نہیں, میری بہن کے کانوں کے 2 در بچ گئے ہیں. اماں میری بہن شام کے زندان میں مر گئی, اور یہ بغیرت تماچے مارتے رہے, اور یہ بغیرت تازہ